کرنے کو تیار ہو تو خدا تعالیٰ ایسے معاف کر دیتا ہے کہ جو فرشتے اس کی غلطی کے لکھنے والے تھے اسی میں مغفی کر دیتا ہے. کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کبھی کوئی غلطی کی تھی. یہ شب جمعہ مغفرت کے لیے، شب جمعہ توبہ کے لیے. آپ اور میں اپنی زندگی میں ایسا رکھیں کہ شب جمعہ کے لیے کوئی نہ کوئی خاصیت اپنے لیے رکھیں. الحمدللہ اب ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے، لوگ شب جمعہ مثلا حدیث قصہ پڑھتے ہیں، دعائے توسل پڑھتے ہیں یا دعائے کمیل پڑھ رہے ہوتے ہیں. فرض کر ایک نہیں کر پاتے، اس سے بھی کہوں جو کر رہا ہے الحمدللہ رب نہیں کر پاتا، کچھ نہ کچھ اپنے لیے کچھ نہ کوئی ایسا کام رکھے، ایسی رکھے غیرت ایسی رکھے تو شب جمعہ تاکہ کم سے کم یہ ہو کہ ہم لوگ جمعہ کو انداز کرنا بن جائے. نظر ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، کام ہونا چاہیے. نماز خدمت میں چاہوں گا شب کے لیے سادہ سی نماز ہے، اور نماز ہدیت آتی ہے تو خدا کی امت کے اندر کوئی شامل امت میں نہیں رسول اللہ کی مرحومی ان کے لیے ہدیہ کی جاتی ہے. نماز کا تار بہت سورہ حمد، کافر اور سورہ کافرون کے بعد اخلاص. پہلی بھی اسی رکعت میں سورہ حمد، سورہ کافرون، پہلی رکعت بھی رکعت میں بھی نماز پڑھ اللہ سے دعا کرتا ہے میں اس کا ثواب ہدیہ کروں نبی کی امت کے امین کے لیے انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجا. چند مجالس میں جو آپ کی خدمت ہوئی اس سلسلے آخری مجالس میں ہم نے ابتدا انسان مقصد کیا، ہدف کیا ہے اور مقصد تفصیل سے بیان کیا. البتہ گزشتہ میں تفصیل تھے پھر اتنی نہیں تھی، پھر بھی تھی. اور اس وقت انفراد معاشرے کی ہے تو معاشرے کے لیے عادل ضروری ہے. ایسا معاشرہ عدل و انصاف چاہیے کہ مانا معاشرے لوگ تسلیم نہیں کر پائیں گے. بہت تزکیہ نفس معاشرہ عادل لوگوں کے میں جاتا ہے، تزکیہ نفس اس خاطر خدا چاہتے میں عدل معاشرے نہیں ہونا چاہیے. عرض ہوا کیا ہے کیوں لوگ اس تزکیہ سے کیوں اس کہ پتہ ہے کہ کوئی چارہ نہیں ہے. سلطان نے کیا کر یہ بات فرمائے اپنے ذہن میں سوچ کر 11 قطرہ ہے کسی کیا ہو سکتا ہے بغیر بھی ہو جائے. کیسے خدا جیسا وجود 11 قسمیں کھائے قرآن کریم میں اور ایک بات کہے اور کوئی یہ کہے اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا؟ نہیں ہو سکے گا، ناممکن ہے ایسا. رکاوٹیں کیا ہیں؟ چند رکاوٹیں آپ کے سامنے بیان ہوئیں. ایک رکاوٹ یہ بیان ہوئی کہ لوگوں میں کنسنٹریٹ کرنے کی طاقت نہیں رہی ہے، توجہ دینے کی طاقت نہیں رہی. تھوڑی دیر توجہ دیتے ہیں پھر اس کے بعد ذہن منحرف ہو جاتا ہے، ذہن کہیں اور بھٹک جاتا ہے. جس طرح نماز میں ایسا ہوتا ہے کافی لوگوں کے ساتھ، زندگی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. کچھ وقت تک دین کے راستے کے اوپر اللہ کی بندگی کے اوپر چلتے ہیں، پھر کچھ چیزیں ڈسٹریکٹ کر لیتی ہیں، کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی لالچ پیش آ گئی. اس کے بعد اگلی مجالس میں عرض ہوا کہ دو بہت بڑی رکاوٹیں اور انسان کے لیے ہیں، وہ لالچ ہے اور خوف. اللہ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے لیکن کوئی لالچ بیچ میں آ جاتی ہے. راستے پہ چلنا چاہتا ہے لیکن کسی چیز کا خوف انسان کو مبتلا کر دیتا ہے. اور شیطان کی مہارت عرض ہوئی کہ شیطان ماہر ہے اس کام کے لیے. ہمارے زمین جھانکتا ہے، نفس میں جھانکتا ہے
اور وہ جان کے اس آدمی سے ڈرانا ذریعے ہٹانا ہے یا خوف کے ذریعے سے ہٹانا ہے. اور اس کو توڑنے کا طریقہ بھی عرض ہوا تھا کہ لالچ کے مقابلے میں جس چیز کی لالچ ہو اس کو تھوڑا سا قربان کر دیا جائے، جس چیز کا خوف ہو اس میں تھوڑا سا مبتلا ہو جائے انسان. اور اس سلسلے میں عرض ہوا تھا کہ اگر انسان اہل آخرت ہو تو نہ لالچ میں پھنسے گا نہ خوف آئے گا. لالچ سے بری اہل آخرت دنیا میں دنیا کی خاطر کی گزارے گا اتنا ہی پتہ چلا جائے. کل ہوئی تھی عرض ہوئی تھی شیطان کچھ چیز جانتا ہے انسان اس کے بعد نہیں گزارے گا تو نہیں کرتا اس کی جگہ اور چیز پتا ہے. اب اس کو پتا ہے سکون انسان کو چاہیے فرماتا ہے سے اطمینان کرتا ہے کہ انسان کو پہ لگا دیتا ہے کو مطمئن. تو ہم نے ایسی میوزک جوان لگ اس سے ہمارا اطمینان آ جائے. کوئی پتہ چلا جائے گا تصویر کر کوئی کھنڈ رہا سارے چلا جائے گا کوئی شیطان ادھر جائے گا. اصلی جو سکیں مجھے اس میں آخر تذکرہ ہم نے یہ زمانوں کا زمانہ فتنہ اور ان میں لوگ مبتلا فتنے تھے. ایک فتنہ قدر تفسیر اور سارا خلاصہ آپ کی خدمت آخری مسئلے کی نہ ہو کہ آپ کے اور ہمارے ذہن سے یہ مطالب نکل جائیں. اب ہم انشاءاللہ آج کے لیے جو چند مطالب ذہن میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. فتنہ عربی کا امتحان میں ہوتا ہے بھی استعمال لیکن فتنے کا جو اصلی مفہوم زیادہ تر استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی حالت ہو انسان کو پتہ نہ چل سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. ایک بات بہت واضح ہے اگر باطل 100% پتہ ہو کیوں باطل پہ جائے گا. اگر باطل 100% پتہ ہو کہ بھئی یہ باطل ہے کوئی کیوں باطل پہ جائے گا. مثال کے طور پر اگر پتہ ہو 100% کہ یہ آگ ہے کوئی کیوں اس میں اپنے آپ کو جلائے گا. مشکل ساری وہاں پر ہوگی کہ جب باطل کا پتہ نہ ہو جب ایسا فتنہ چھا جائے انسان کو پتہ نہ چلے میں کیا کر رہا ہوں. اب اس میں مشکل کیا ہوتی ہے وہ تو اپنی دانش میں قربتاً اللہ کر رہا ہوتا ہے خدمت شیطان کی ہو رہی ہوتی ہے. خدمت شیطان کی ہو رہی ہوتی ہے. ہم نے بھی عرض کیا کہ دین میں یہ مشکل بہت آتی ہے. کچھ لوگ دین کے نام پہ کھڑے ہوں گے اپنی دانش میں فی سبیل اللہ قربتاً اللہ کام کر رہے ہوں گے لیکن بدقسمتی سے شیطان کے آلے کار بن گئے ہوں گے. اس مشکل سے کیسے بچا جائے اور ایک دو مثالیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. مثلا سادہ ترین مثالوں میں سے ایک مثال خدا متعال نے ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کے لیے کہا ہے. تقوی اور پرہیزگاری کے لیے کہا ہے. اتقوا اللہ نہیں معلوم کتنی دفعہ قرآن کریم میں مختلف مفاہیم کے ساتھ آیا ہوا ہے. مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو نظم و ضبط میں لے کرو اپنے کاموں کو. اب کوئی تقوی کے نام پر لیتا ہے تقوی ضروری ہے زہد اچھا ہے انسان دنیا کے اندر زہد اختیار کرے. کوئی تقوی اور زہد کو لیتا ہے اور اس کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب مجھے دنیا میں جد و جہد نہیں کرنی ہے مجھے صرف چند عبادتوں کو انجام دینا ہے. اچھا اس غلط فہمی کے نتیجے میں یہ معاشرے کے اوپر بوجھ بن رہا ہے. یہ تقوی اور زہد اور پرہیزگاری اس کو لے رہا ہے کہ میں دنیا میں محنت نہ کروں میں اپنی عبادتوں میں مشغول رہوں
یہ میری خدمت ہے، باقی لوگ آئیں میرے لیے کام کر لیں گے، ٹھیک ہے، مجھے جو ملے گا میں وہ کھا لوں گا. سمجھ رہا ہے؟ قناعت یہ ہوتی ہے. سمجھ رہا ہے؟ زہد اس کو کہتے ہیں. اچھا میں نے عملاً دیکھے ہیں لوگ واقعاً ایسے ہی ہیں، کچھ نہیں کرنا چاہتے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں زہد یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم اللہ کی راہ میں بندگی میں عبادتیں کریں گے اور لوگ ہمیں دیں گے، ہم خدا سے شکوہ نہیں کریں گے، جو لوگ دے دیں گے ہم لے لیں گے. یہ کہاں سے زہد ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں کا تقوی ہے؟ اچھا اب اس زہد و تقوی کے مقابلے میں بالکل مقابلے کے اندر کوئی یہ سمجھتا ہے خدا نے ذمہ داری دی ہے، وہ یہ کہ مجھے اپنی اولاد کو پالنا ہے، اور چونکہ خدا نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے مجھے پیسہ لے کر آنا ہے اپنی اولاد کے لیے. اچھا آپ کے لیے جو پیسہ لاؤں تو میں کہاں مشکل نہیں ہے، مجھے لے کے آنا ہے بس. ایک اور مشکل ہے. ایک طرف سے وہ ہے جو تقوی اور زہد کے نام پر بیکار بنا ہوا ہے، معاشرے کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے. ایک طرف سے یہ ہے جو سمجھ رہا ہے کہ چونکہ مجھے اپنی اولاد کو پالنا ہے، اپنی دانش میں اس نے حلال کے 2-3 پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں، یہ پورے ہو گئے معاملہ ختم ہو گیا. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگ دین کو اس کی گہرائیوں تک نہیں سیکھ پا رہے. مشکل کیا ہے؟ اس میں بہت سادہ سی بات ہے. جتنے بھی لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں انہوں نے اسکولز کے اندر لکھنا سیکھا ہے، اسکولز میں پڑھنا سیکھا ہے، اسکولز میں فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، ہسٹری، ان سب کو پڑھا ہے. اتنے لوگوں سے پوچھو تم نے عقائد کہاں سے پڑھے؟ کس اسکول سے پڑھے؟ نہیں، کہیں سے نہیں پڑھے، خود سے سیکھ لیے. تم نے فزکس خود سے کیوں نہیں سیکھ لیا تھا؟ کیمسٹری بھی خود سے سیکھ لیتے. اس کو تو ہم نے اسکول میں پڑھا ہے. اور دین کہاں سے پڑھا ہے؟ دین خود سے سیکھا ہے. اچھا ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھئی یہ جو آپ لوگ مجلسیں سنا رہے ہیں یہی تو دین سیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی نظم و ضبط ہے کیا؟ جو میں نے پڑھا ہے وہ اس کی کنٹینیوشن میں تھا، جو پچھلے سے میرے پیچھے جس نے پڑھا تھا اس کے بعد میں نے پڑھا تو رابطہ دیا میں نے اس کے ساتھ؟ نہیں. جو میں نے اس سال پڑھا اس میں جو لوگ آئے اگلے سال وہی لوگ آئیں گے اسی کلاس کے اندر؟ نہیں، بالکل بے ربط ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. نہ منتظمین کو یہ سوچنا ہے کہ انہوں نے یہ کرنا ہے، نہ میں نے سوچنا ہے، نہ آپ نے سوچنا ہے. اس کا مطلب اس میں کوئی نظم و ضبط نہیں ہے. اسی کلاس میں وہ بندہ بھی بیٹھ سکتا ہے جس کو اصلا دین کی الف بے نہیں پتا، وہ بیٹھا ہوگا. اور جو دین کے اندر مثال کے طور پر ماہر فن ہے وہ بھی بیٹھا ہوگا. تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے میں نے اس سے دین سیکھا ہے، اس میں دین کے کچھ حصے تو سکھائے جا سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں نہیں سکھائی جا سکتی. مثال کے طور پر اب اگر کوئی مجھ سے آئے کہ کہے کہ بھائی مجھے توحید سکھاؤ، انصافاً میں توحید کے اوپر ہونے والے سارے اعتراضات کو یہاں بتا سکتا ہوں؟ نہیں. تو آپ کو کہاں سے سیکھنا پڑے گا؟ کبھی نہ کبھی تو دین کہیں منظم طریقے سے سیکھنا پڑے گا. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں نے عرض کیا سادہ علوم کو سکھانے کے لیے نظم و ضبط ہے، دین سکھانے کے لیے نظم و ضبط نہیں ہے. اور لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ چونکہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں لہذا ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ تعالی، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. چونکہ دین ہم نے منظم نہیں سیکھا، بہت ساری جگہوں پر دین کے نام پر دشمن ہمیں دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. اچھا ہم بر صغیر والے ہیں، الحمدللہ رب العالمین بر صغیر کی قوم میں دین جڑوں تک ہے. یہ اچھی بات ہے، بہت بڑی خوبی ہے. بر صغیر کے لوگ دین کو پسند کرتے ہیں، دین ان کی جڑوں میں ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک مشکل بھی ہے، بر صغیر کے لوگ انتہائی جذباتی ہیں، انتہائی جذباتی. انتہائی جذباتی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی بہت سادہ سی یہ ہے کہ اگر ان کو غصہ دلانا ہو، دشمن کو پتہ ہے کیا کیا کریں گے تو یہ سب روڈ پہ آ جائیں گے، کوئی مشکل کام نہیں.
بلوا کروانا ہو، انہیں پتہ ہے کس چیز کو ٹریگر کریں گے یہ لوگ بلوا کریں گے. دیکھیے اگر یاد دلانے کی حد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو کچھ وقت پہلے ہمارے معاشرے نے ایک یوم عشق رسول منایا تھا. آپ کو یاد ہے ہمارا پورا پاکستان میدان جنگ بنا ہوا تھا، اور عاشق رسول کس سے لڑ رہے تھے؟ مسلمانوں سے. اچھا ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ بھائی تم عشق رسول میں جن سے لڑ رہے ہو یہ خود بیچارے رسول کے ماننے والے ہیں، تم کس سے لڑ رہے ہو؟ آیا عشق رسول میں یہ ہونا چاہیے تھا؟ اچھا ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا تھا سب کو کہ بھئی یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا، تو کیوں ہو رہا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کرتے پہلے ہیں سوچتے بعد میں. دین کے معاملے میں زیادہ تر ایسا ہی ہے. تو جو قوم یہ کر رہی ہو کہ پہلے کر بیٹھے پھر سوچے، اس قوم کو اپنی مرضی سے چلانا بہت آسان ہو جاتا ہے. اچھا اس کے مقابلے میں مجھے اور آپ کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. تھوڑا سا ہوشیار ہونا چاہیے تھا، دین کی بنیادوں کو سمجھ لینا چاہیے تھا. مثال کے طور پر کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور آج بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا، آپ اور میں پاکستان میں الحمدللہ رب العالمین کافی چیزوں کو مثبت طریقے سے تبدیل ہوتا دیکھ رہے ہیں. جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، آج سے 15 سال پہلے ممکن نہیں تھا کہ آپ ان ایام میں یہاں اتنی بڑی تعداد میں بیٹھے ہوتے. ایسا نہیں تھا. یہاں جو تبدیلی حاصل ہو رہی ہے اس کو ہم جیسے لوگ نوٹ کر رہے ہیں، سب لوگ نوٹ کر رہے ہیں کہ ہاں شیعہ قوم کے اندر پاکستان میں کچھ چیزوں میں بیداری آ رہی ہے، کچھ چیزوں میں الحمدللہ رب العالمین فکری اعتبار سے ترقی حاصل ہو رہی ہے. اچھا جہاں دوست اس کو دیکھ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، حوصلہ لے رہے ہیں، دشمن بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنے منصوبے کر رہے ہیں. وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اپنے منصوبے کر رہے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ بعض جذبات ایسے ہوتے ہیں جن جذبات کو جب ایک دفعہ آپ دھکا دے دیتے ہیں تو وہ جذبات کہاں لے کے جائیں گے پتہ نہیں ہوتا. یہ پتہ نہیں ہوتا، ایک دفعہ چل نکلے پھر معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آپ کی خدمت میں ایک نکتہ، ظریف نکتہ ہے ایک اعتبار سے، اور اس کو ایجوکیشن کے اندر ہم لوگ بیان کرتے ہیں. اسپیشلائز جو اس کی فیلڈ ہے وہ ایجوکیشن ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے بچوں کو کسی سے نفرت کرنا سکھائی، یہ جو سلیبس ہوتا ہے آپ کے پاس، کریکولم ہوتا ہے، دونوں کا فرق آپ کو پتہ ہے، اور کتابیں آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، یہ ماہرین فن نے لکھی ہوتی ہیں. ایزمپشن یہ ہے کہ ان کو ہونا چاہیے. تو یہ جو پرائمری اسکول کے بچے کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ سمجھ لیجیے آپ کا ملک کا مستقبل وہیں طے ہو رہا ہوتا ہے، سارا مستقبل. تو جمع فرمائیے گا، اگر کسی ملک کے پرائم کے لیے کتابیں ہیں، اردو کی کتاب اور انگلش کی کتاب، ان کتابوں کو جمع کریں اور اس میں جو چیپٹرز ہیں ان کا اچھی طرح جائزہ لیں تو بہت اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ اس قوم نے لڑاکو بننا ہے یا صلحجو بننا ہے. اور پتہ چل جائے گا اس قوم نے دشمن سے لڑنا ہے یا اپنوں سے بھی لڑنا ہے، یہ پتہ چل جائے گا. اس قوم کے بچوں میں اعتماد بے نفس، اپنے اوپر کانفیڈنس ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سب پتہ چل جاتا ہے. اچھا اس میں بڑی بڑی اسٹڈیز ہوئی ہیں سوشل سائنسز میں، پولیٹیکل سائنسز میں، کہ بھئی یہ کیسے ہوتا ہے، یہ سب ہو سکتا ہے. اب وہ جو کرنے والے ہیں انہوں نے کچھ ایسی چیزیں ہمارے بچوں کے ذہنوں میں، اور ہم اور آپ بھی بچے تھے تو ہمارے ذہنوں میں بھی
ایسی چیزیں ڈال دی ہیں جس کا خلاصہ یہ بنے گا کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے بھی لڑیں گے، ایک دوسرے سے بھی لڑیں گے۔ اب اس کا اثر کیا دیکھیں گے؟ اس کا اثر یہ دیکھیں گے کہ اس قوم کو متحد کر کے چلنا ناممکن ہو جائے گا۔ جو انہوں نے بچپنے میں ہمارے دماغ میں ڈالا ہے، اس میں سے چند جذبوں میں سے ایک جذبہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے لڑیں، ایک دوسرے سے لڑیں۔ ان کو پتہ ہے کیوں ڈالا ہے، ظاہر ان کی مصلحت اس میں ہے کہ ہم لڑیں۔ جب انہوں نے ڈال لیا، ان کو پتہ ہے کہ یہ قوم ایک دوسرے سے لڑے گی۔ اچھا، شروع کہاں سے کریں گے؟ شروع باہر والوں سے لڑنے سے شروع کریں گے، آہستہ آہستہ دائرہ اندر کی طرف آئے گا، آہستہ آہستہ دائرہ اندر کی طرف آئے گا۔ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ درود محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ایسے موقع کے اوپر یہ نعرے بہت مدد دیتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جن کے ناموں پر نعرے لگتے ہیں ان کی نورانیت نصیب ہو جاتی ہے، ان کی مدد بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہمیں شروع اس سے کیا گیا کہ بھئی آپ ایک ملک ہیں، ایک اور ملک ہے، دونوں دشمن ہیں، ان دونوں کے اندر دشمنی ہے، ان دونوں کے اندر نفرت۔ چلیے شروع ہو گیا۔ اچھا، یہ کیوں کیا گیا؟ کہا بھئی ہمارے قومی مفادات ہیں کہ ہمارے لوگوں کے دلوں میں کچھ لوگوں سے نفرت رہے۔ کہا یہ ہمارے قومی مفادات ہیں، یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنے بچوں کو ایک خاص اوپر پڑھوان چڑھانا شروع کیا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے نفرت کا جذبہ دے دیا ہے، یہ تو دینے کے بعد آپ کی مرضی سے بڑھے گا اور کم ہوگا، یا اپنی مرضی سے بڑھے گا اور کم ہوگا؟ نہیں، پھر یہ اپنی مرضی سے بڑھے گا۔ صحیح۔ تو پہلے ہمیں میسج ملا کہ بھائی آپ یہاں پر ہیں، آپ نے اس والے ملک سے لڑنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ضرورت تھی، آپ نے کر لیا۔ اچھا صحیح ہے، اس ملک والوں سے لڑنے کے ساتھ ساتھ اور مسئلہ آیا، وہ یہ کہ اپنے ملک کے اندر بھی ایک طرف یہ فرقہ ہے، اس طرف دوسرا فرقہ ہے۔ اب لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے؟ ہاں، اس سے بھی لڑنا ہے، چونکہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ غیر سے لڑنا ہے، غیر سے لڑنا ہے۔ تو چلیے اس سے بھی لڑنا ہے، پھر یہ جو مخالف فرقہ تھا اب اس سے بھی لڑنا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، اب دو سینٹیز کے آخر 80 کے ابتدا میں۔ اچھا، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایک اور بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ وہ جو دو فرقے ہیں، پھر فرقوں کے اندر بھی کچھ گروپس ہیں، ان سے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے؟ ہاں، ان سے بھی لڑنا ہے، چونکہ ہم نے غیر سے لڑنا ہے، وہ غیر ثابت ہو گیا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد جناب گروپ کے اندر پھر کچھ اور مصیبت آئی کہ اس میں بھی کچھ ڈیفرنسز ہیں، اب ادھر بھی لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے؟ یہ بھی لڑنا ہے۔ اب سوال یہ ہے جو پوچھنا پڑے گا، وہ یہ کہ بھائی کب تک لڑنا ہے، کس کس سے لڑنا ہے؟ یہی کام رہ گیا ہے۔ پہلے ملکوں نے لڑنا ہے، پھر فرقوں نے لڑنا ہے، پھر گروہوں نے رکھنا ہے۔ بھائی اس کا اختتام تو یہ کہ بھائی نے لڑنا ہے، میں نے ہر ایک سے لڑنا ہے، در حقیقت اینڈ یہاں پہ ہوگا۔ تو کوئی تو آئے جو تھوڑا سا اس بات کو سوچے کہ ٹھیک ہے بھائی، کچھ جگہوں کے اوپر ڈیفرنسز ہوتے ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، کچھ اختلافات شاید لڑنے کے ہوتے ہیں، بہت سارے اختلافات لڑنے کے نہیں ہوتے ہیں۔ اس بات کو ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ اب چونکہ ہمارے دماغ نے اس طریقے سے سیکھ لیا ہے چیزوں کو کہ جہاں کہیں کوئی مختلف ہے ہم نے اس سے لڑنا ہے، تو بندے خدا میں تو ہر آدمی سے مختلف ہوں گا، پھر دوسرے لوگ کہیں نہ کہیں مجھ سے مختلف ہوں گے، کس کس سے لڑوں پھر میں؟ آیا دین یہی کہہ رہا ہے مجھ سے؟ اب آپ دیکھ لیجئے، اس وقت آپ جس مشکل کے اندر اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں، اپنی قوم کو دیکھ رہے ہیں،
اپنے فرقے کو دیکھ رہے ہیں، گروہ در گروہ تقسیم ہوئے چلے جا رہے ہیں، سب پریشان بھی ہیں، سب پریشان بھی ہیں۔ ہم یہاں پہ آپ سے یہ بات کر رہے ہیں نا، اگر پاکستان سے باہر مجھ سے کوئی کہے پاکستانیوں کا اور یہاں کے رہنے والے اہل بیت کے چاہنے والوں کا دفاع کرتا ہوں، یہ بعض اوقات پاکستان سے باہر جاتا ہوں تو وہاں پہ مثال کے طور پر کسی ملک کے اندر کوئی کہتا ہے پاکستان میں شیعہ متحد کیوں نہیں ہو جاتے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی تم لوگ تو عقل مند ہو، تم لوگ تو سارے ایجوکیٹڈ ہو، تم اپنے سینٹرز ایک کر لو، کر کے دکھاؤ، جہاں آپ انگلینڈ میں جائیں، یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، وہ جو ایجوکیٹڈ ہیں انہوں نے اپنے سینٹرز ایک کر لیے ہیں کیا؟ نہیں، تقسیم در تقسیم در تقسیم چل رہا ہے، بنے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں تم تو پڑھے لکھے بھی ہو ماشاءاللہ، دنیا دیکھے بھی لوگ ہو، تم لوگ ایک ہو جاؤ، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں ہو سکتے، تو میں نے کہا پھر پاکستانی عوام سے کیوں کہہ رہے ہو، وہاں تو پھر 2-3 کروڑ ہیں، تم لوگ تو 300 ایک ساتھ نہیں بیٹھ پا رہے، تو 2-3 کروڑ لوگ ہیں، تو وہاں جب ہم جاتے ہیں تو آپ کو دفاع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پر ایک اور بات اپنے آپ سے پوچھنی پڑتی ہے کہ بھئی جن خطرات ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کے باوجود ہمیں یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہمیں ایک دوسرے سے نہیں لڑنا چاہیے؟ ہم بہت سخت مصیبتوں میں ہیں۔ اچھا اگر مصیبتوں میں نہ بھی ہوتے، بھائیوں کا ایک دوسرے سے لڑنا کوئی اچھی بات ہے کیا؟ اب ہمیں چاہیے کیا ہے؟ مشکل ختم کیسے ہوگی؟ تو جو 4 پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ ایک بات جس کو آدمی بعض وقت ہاتھ جوڑے بغیر کہتا ہے 10 بستہ گزارش کروں گا، 10 بستہ گزارش جوڑ کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھائی تھوڑا سا اپنی جذباتیت سے کم کر لیں۔ ایک ایس ایم ایس چلتا ہے، ایک میسج چلتا ہے، اب جو لوگ آگ بگولا ہونا شروع ہیں، تحقیق صحیح تھا، اس سے سروکار نہیں۔ یہ جو پاکستان اور ہندوستان کے اندر ایک فینومینا ہے جو بہت زیادہ چل نکلا ہے، وہ یہ کہ موب ایک گھر کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کسی بندے کو نکال کر اسے قتل کر دیتے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ آیا عقل و حامل لوگ چاہیے؟ کیوں اس طریقے سے پھیل رہا ہے؟ سادہ سی بات ہے، کہے کے اوپر فوری اعتماد کر لیں گے اگر اس میں جذباتیت ہو، کسی نے اس کو بڑھا دیا ہے، پھر یہ اپنا اب اتنے ہماری کی ہے کہ عقل سے کام لو، یہ کس کے کام آنی ہے؟ یہ تربیت کس کے لیے؟ الحمدللہ رب العالمین، خدا متعال نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، یہ تمام تعلیمات ہمارے پاس ہیں۔ ایک زمانہ تھا عربی فارسی میں تھی، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا، تو اللہ اردو انگریزی میں ہر زبان میں موجود ہے۔ اتنی تعلیمات میں کیا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں پہ عقل و شعور پہ اصرار ہے؟ تھوڑا سا عقل و شعور سے انسان کام لے، اور جب عقل و شعور سے کام لے گا تو کیا ہوگا؟ تھوڑا سا جذباتیت کم ہو جائے۔ ابھی ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے، ذرا سا رہا ہے کہ ذرا نہیں ہے، میں چاہ رہا ہوں، ہم لڑائی شروع، چھوٹے رسم کے اوپر عادتوں اپنی قوم کو بھی سوچیں۔ ہماری ایک مستقبل ہے، ہم ایک ماضی سے کوئی رسالت، کوئی پیغام آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر اپنے آپ کو ان لمبے اہداف اور لمبی مدت کے اہداف سے پیچھے گھسیٹ لینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس ناانصافی کو اپنے ساتھ مت کریں۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میں کہوں گا جذباتیت انسان کے ہدف کو حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے بر صغیر کے اندر، کم از کم جذباتیت۔ اس کے مقابلے میں کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے مقابلے میں ہوتی ہے عقل پسندی۔ اب ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ عجل فرج۔ امام نے فرمایا عقل مند نے جس کی
اس کی عقل سے ہوتی ہے، کے ہوتی ہے، پہلے سوچے گا پھر بولے گا. اور بے وقوف کون ہے؟ پہلے بول پڑے گا پھر سوچے گا کہ میں نے کیا کہہ دیا. اس سے زیادہ بے وقوفی یہ ہے کہ بعض اوقات کہنے کے بعد کہتا ہے کہ میں کہہ چکا ہوں اور اب تم لوگ سوچو کہ میں نے کیا کہا. یہ کیا مشکل ہے؟ آپ ذمہ دار انسان ہیں، سوچ سمجھ کے بولیں. اچھا اب اس بولنے کو چلیے لے لیا، بولنے میں لکھنا شامل ہے یا نہیں ہے؟ لکھنا تو اور زیادہ ذمہ داری ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ سے. اچھا اس میں سوشل میڈیا شامل ہے یا نہیں ہے؟ سب شامل ہے. افواہ کسے کہتے ہیں اسلام میں؟ افواہ پھیلانا حرام ہے. افواہ کسے کہتے ہیں؟ بغیر تصدیق کے کسی خبر کو آگے پھیلا دینا، یہ افواہ ہے. افواہ عربی کا لفظ ہے، عربی میں لفظ منہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. فاہ اس کا جمع افواہ بنتا ہے، یعنی منہ سے منہ پہ چلاتے رہنا، تحقیق نہ کرنا کہ صحیح تھا یا غلط تھا. اچھا اب ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر، پہلے ایس ایم ایس تھا، اب سوشل میڈیا وغیرہ بہت زیادہ. ایک چیز آئی میرے پاس اور میں نے فوراً کیا کیا، 500 لوگوں کو فارورڈ کر دیا، پتہ نہیں کتنے گروپس کو فارورڈ کر دیا. اچھا تحقیق کی تھی؟ نہیں. تو یہ افواہ نہیں ہے کیا؟ ہاں یہ افواہ ہے. آپ نے تحقیق نہیں کی ہے، آپ نے تحقیق کے بغیر بھیجا کیسے ہے؟ اور اس کے بعد ایک اور کمال کرتا ہے، نیچے لکھ دیتا ہے ایز ریسیوڈ. اس افواہ کہتے ہیں کہ مجھے ملا، میں نے سوچے سمجھے بغیر آگے دیا، اور نیچے لکھ کے کہہ رہے ہو کہ میں افواہ پھیلا رہا ہوں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور مجھے تعجب اس بات کے اوپر ہے کہ ہمارے عقل مند پڑھے لکھے لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. بھئی آپ تھوڑا سا انصاف کیجئے اپنے قوم کے ساتھ. اچھا ایک روایت آئی ہے، ایک آیت آئی ہے، ایز ریسیو آگے بھیج دیا. اچھا نہیں معلوم اصلا یہ روایت ہے یا نہیں ہے ہمارے پاس، یہ آیت ہے یا نہیں ہے ہمارے پاس. ساری دنیا کی بیماریوں کا وہ علاج آیتوں سے کر رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہاں سے لے کر آئیں گے. کوئی پتہ نہیں، میں نے بتایا تھا وہ کسی بندے خدا نے آئے کریمہ بم دھماکے سے بچنے کے لیے آئے کریمہ. میں نے کہا بندے خدا، شریعت جس زمانے میں آئی تھی اس زمانے بم دھماکہ تو ہوتا نہیں تھا، یہ تمہیں آئے کریمہ کا یہ اثر کیسے پتا چل گیا؟ مثلا تم بم دھماکے کے وقت اس آیت کو پڑھ رہے تھے، بچ گئے تھے، کیا ہوا تھا؟ آخر کیوں ایسا ہے؟ اچھا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمارا دین ہلکا پڑ جاتا ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ بنانے والے جس پہلی دفعہ بنا ہوگا یہ ہدف سے ہوگا کہ اس کو مخلص بنے گا، آگے بڑھے گا، دین کے ہلکے پڑ جائیں گے، دین پہ سے یقین ہونے لگے. کیا مثالیں ذہن میں آتی ہیں؟ آخری دن ہے، مجھے اس کو مباحث کو تمام بھی کرنا ہے، لیکن ایک دو مثالیں عرض کر رہا ہوں تاکہ ذمہ داری دکھائیے. ایک بندے خدا نے ایک دفعہ میسج کرنا شروع کیا، تمام ملت شیعہ آج کے دن کالی پٹیاں باندھے گی. میں نے کہا بھائی یہ غم کی کال کس کی طرف سے آئی ہے؟ آپ کسی کو کال دے رہے ہیں تو پھر کوئی بیس بھی تو پتہ چلے. اچھا میں نے اتفاقاً ایسا کیا، تھوڑا سا ٹٹولا پتہ چلا، بھائی 22 سال کا بچہ ہے قوم کو کال دے رہا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا کیا تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم قوم کے نام پہ کال دے رہے ہو، کر رہے ہو، تمہیں کوئی حق دیا ہے کسی نے؟ تمہاری اس ڈیمانڈ پہ عمل نہیں ہوگا، اور لوگ بعد میں دیکھیں گے کوئی قوم کے نام پہ کال دیتا ہے، عمل بھی نہیں ہوتا. کیوں ایسے کر رہے ہو؟ اسی طریقے سے میں مقررین حضرات سے عرض کرتا ہوں، جب قوم کے نام پر آپ کوئی دھمکی دینا تو 10 دفعہ پہلے سوچ لیں کیوں دھمکی دے رہے ہو ایسے جس کا آپ کو پتہ ہے عمل نہیں کرنا ہے. یہ مت کرو. کس کی طرح کرو؟ تھوڑا سا اپنے بزرگوں سے سیکھو. ہمارے اسی دور کے اندر الحمدللہ رب العالمین وہ علماء اور سادات بیٹھے ہیں جن کی بات سن کر کافر بھی کہتا ہے کہ اب یہی ہوگا جو اس نے کہا ہے. کافر بھی، نان مسلم، مسلم، یہودی، عیسائی، اس کی بات سن کر کہتے ہیں بس اس کا مطلب ہے اب ہو گیا. کیوں؟ اس بندے خدا نے آج تک کبھی بلف نہیں مارا ہے. جو کہتا ہے وہ ہم جانتے ہیں.
پاکستان کے اندر لیڈروں بولنے والوں کی یہ حیثیت لوگوں کے سامنے واضح ہو کہ ہم بھی بلا وجہ کی باتیں نہیں کرتے. جب بھی بات کرتے ہیں اصول کے اوپر کرتے ہیں، اور اگر کہہ دیا ہے کر کے دکھائیں گے، پھر کر کے دکھائیں گے. تو عزیزان محترم، یہ کہاں سے شروع ہوگا؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ بھائی لیڈرز کا معاملہ، آپ وہاں جا کے نہیں، آپ سے کیا شروع ہوگا؟ آپ اپنا بنائیں گے سب سے پہلے کہ ہم جو کہیں گے وہ کریں گے. اور اگر قوم میں جذباتیت پھیلی ہوئی ہو نا تو پھر اوپر بھی جذباتیت کنٹرول کریں. آپ اپنی عقل پسندی کو بڑھائیے. یقین فرمائیے اگر مجھ سے کوئی کہنا کہ شیعہ قوم کی نشانی یہ ہو کہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، یہ نشانی بنے، یا شیعہ قوم کی نشانی یہ ہو کہ بچے ہیں، کون سی نشانی بنے؟ تو میں کہوں گا قوم کی نشانی بنے کہ بات کے سچے ہیں. پڑھے لکھے ہونا، ڈگری ہولڈرز ہونے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ظاہر مخالف پی ایچ ڈیز کریں، ضرور کریں لوگ، لیکن کیا اصول کی پابندی ہونی چاہیے، اصول کی پابندی ہونی چاہیے. تو عزیزان محترم، یہ جو دین ہے، یہ دین صرف وضو اور غسل اور تیمم کے اندر نہیں ہے، یہ دین اخلاق کے اندر ہے، یہ دین آپ کے ضمیر کے اندر ہے. اس کو وہاں سے نکال کر آپ کو لانا پڑے گا، تب یہ اثر دے گا اپنے اندر. اور میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا اس معاملے کو. آپ جذباتیت میں رہیں گے، دشمن آپ سے کھیلتے رہیں گے اور دشمن آپ سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اب دیکھیے ایک نسخہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر کسی معاملے پر اختلاف ہے، سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھئے گا کیا خدا نے اس معاملے پر کسی سے لڑنے کا حکم دیا؟ جس معاملے اس وقت سب سے زیادہ ہماری قوم میں پھیلا ہوا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اور میں اتنے عرصوں کے تجربے اتنا ہوں، میں ذکر صراحت کے ساتھ نہیں کروں گا، اور میں آپ کے عقل و شعور پہ چھوڑوں گا کہ آپ کو خود ہی سمجھنا ہوگا. صحیح ہے؟ ایک اختلاف ہماری قوم میں اس وقت زبردست طریقے سے پھیلا ہوا ہے. اس کی کلپ بھی آئی ہوئی ہے، اس کی کلپ بھی آئی ہوئی ہے. ایک عالم یہ کہہ رہا ہے، ایک عالم یہ کہہ رہا ہے. کرنا کیا ہے بھئی؟ ایک راستہ تو بہت سادہ، اس کے حامی اسے ماریں، اس کے حامی اسے ماریں. نہیں مار سکتے تو میسج پہ ماریں، قتل کر دیں ایک دوسرے کو میسیجز کے اندر، نعوذ باللہ تعالی. ابھی تو یہ زندہ کا تو بس نہیں چل رہا ہے ابھی تو، ابھی میسج کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت گری چل رہی ہے. اچھا ایک بات پوچھنے کی ہے، یہ قوم کے شعور کی علامت ہے؟ ایک معاملہ اٹھا ہوا ہے، اختلافی معاملہ ہوا ہے، علماء تشریف لائیں. پہلے سے بھی شفا صاحب تشریف فرما تھے. میں نے سوچا کہ میں مجلس کو جاری رکھوں، لیکن اب ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، ایک معاملہ اٹھا ہوا ہے جس پہ کچھ اختلاف ہے. میں نے عرض کیا ادھر سے بھی ایک کلپ ہے، ادھر سے بھی ایک کلپ ہے. بیچ میں بہت سارے لوگ ہیں جو نہ اس کے ماننے والے ہیں نہ اس کے ماننے والے ہیں. صحیح ہے؟ وہ ایک تھرڈ پارٹی ہے. اب جو بھی قوم کو لڑانے والے ہیں وہ بہت خوش ہیں، وہ بہت خوش ہیں. کیوں خوش ہیں؟ وہ جو چاہ رہے تھے وہ ہو گیا، لوگ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے. تو میں نے عرض کیا یہاں والا اس کے اوپر حملے کر رہا ہے، وہاں والا اس کے اوپر حملے کر رہا ہے. میں ایک بات پوچھوں گا، عقل مندی کا راستہ اس سے بہتر کوئی اور ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اچھا وہ کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا راستہ جو مجھے اس وقت سمجھ میں آتا ہے، دونوں سے یہ کہا جائے کہ بھائی ایک کام تو یہ کرو کہ یہ جو شخصیتوں پر کیچڑ اچھال رہے ہو اسے بند کرو. شخصیتوں پر کیچڑ اچھالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے عزیزم، ایک سادہ سی بات ہے، میں اپنے اوپر رکھ کے آپ سے عرض کرتا ہوں. فرض کریں میں یہاں پہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی جو صحیح نہیں تھی، غلط، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہیں، کہیں سے مجھے ممبر سے
سے اتر جاؤں، بات کر لیں کہ بھئی آپ نے صحیح کہا یا غلط کہا۔ اچھا اگر آپ نے مجھے گھسیٹ کر اتارا تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ میری بے ہوگی، ممبر کی ایک بے ہے کہ بھی ایک احترام تھا۔ ایک اور اگر یہی نکلا تو یہ تو خطرناک ہو جائے گا، یہ تو مجلس کا تقدس پامال ہونے لگے گا، پھر ممبر کا تقدس ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو کسی بھی ایسی پوزیشن میں آتے ہیں تو یہ نہیں دیکھنا ہوتا میں اس آدمی سے لڑوں یا نہیں لڑوں، مجھے دیکھنا ہوتا ہے اس کے منصب سے نہ لڑ پڑوں، منصب سے نہ لڑوں۔ کیوں؟ یہ آدمی تو ختم ہو جائے گا، منصب باقی رہے گا۔ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، آپ اتنی ہوشیاری دکھائیں کہ بھائی ٹھیک ہے، فرض کرو آپ یہ کہہ رہے ہو اس نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو آپ کو صحیح نہیں لگ رہی، قبول کر رہا ہوں، ممکن ہے آپ کو ایسی کوئی بات لگ رہی ہو جو آپ کو صحیح نہیں لگ رہی، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس طرح کھلے بندوں شخصیت کے اوپر کیچڑ اچھانا شروع کریں گے، اس کے پیچھے ایک منصب بھی ہے، منصب بھی خطرے میں جائے گا۔ جب وہ منصب خطرے میں جائے گا تو یہ منصب چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہاں یہ چاہیے، کیا ہوگا؟ اچھا اب ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ پھر کیا کریں، غلط بات کے اوپر خاموش ہو جائیں؟ نہیں، اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے اس طریقے سے کر لیجئے، لوگوں کو اسٹینڈرڈز دیں، معیار دیں، تاکہ وہ خود اپنی عقل سے پہچاننے کی کوشش کریں۔ یہ ایک راستہ ہے ہمارے پاس، یہ لمبی مدت کا راستہ ہے، لیکن لمبی مدت کے راستے میں فائدہ کیا ہے؟ پھر آپ کو بات بات میں لوگوں کو جذبات میں لا کے دھکے دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود فیصلہ کرنا ہے، اپنے فیصلہ۔ میں آپ کی خدمت ہوں، یہ آپ کی شہری بنے، کچھ فیصلے آپ ہوں گے اور ہوں گے ہر صحیح ہوں۔ میں کی خدمت میں تنجر عرض کر رہا ہوں، درود بھیجے گا آل محمد صلی میں آل محمد۔ اللہ مشکل موضوع سے ہمیں اور آپ کو آسانی سے نکال دے، اور میں نے اسی لیے آخری دن کے آخری منٹس کے لیے رکھا ہے تاکہ میں کل روانہ ہو جاؤں، تاکہ کوئی مصیبت میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کر ڈالوں۔ نہیں، میں نے اس لیے نہیں رکھا، میں نے اس لیے رکھا ہے کہ 4 دن آپ کے ساتھ محنت کی ہے، آپ کے ذہنوں کو تیار کیا ہے، اب میں اس سے فائدہ لینا چاہ رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دل کی بات کھول کے کہوں گا، طریقے سے کوشش کروں گا، سنیے گا۔ یہ جو شبیہ ممبر رسول عزاداری، یہ سید الشہداء کی امانت ہے میرے اور آپ کے ہاتھ میں، صحیح ہے؟ سید الشہداء کی امانت ہے، سے اپنے رکھ کے پوچھ کہ میری صلاحیت کو کرنے کا ہے، صلاحیت، فن، علم، شخصیت ثابت کرنے کے لیے یہ ان کو بتاتی ہے کا پرچم، بس اس سے میں ذاتی شخصیت کے لیے فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ نہیں۔ اگر میں یہ کروں تو اسے کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا یہ خیانت ہے۔ لوگ یہاں یہ میرے لیے نہیں آئے، حسین کی یہ رکھا گیا، یہ میرے لیے نہیں رکھا گیا، یہ حسین کے لیے رکھا گیا۔ یہ جو عزت ہو رہی ہے سید الشہداء کی امانت ہمارے ہاتھ، اگلی نسل کو دینی ہے۔ اگر بیچ میں آئے ذاتی معاملات میں استعمال کرے، سید الشہداء میں خیانت کی ہے، اگر ایسا ہو۔ اچھا اگر کوئی کھل کر یہ سمجھ میں آندہ یہ حرکت کر رہا ہے، اب
کہتے ہیں؟ آپ کو کسی انسان کی اس نفس پرستی میں کہ وہ منبر رسول کو، سید الشہداء کی عزاداری کو اپنی ذاتیات کے لیے استعمال کر رہا ہو، آپ کے معیار یہ کہتے ہیں کہ قبول کر لینا چاہیے؟ اچھا فرض کریں کوئی کہتا ہے کہ بھائی قبول کر لینا چاہیے، تو بھائی پھر تو ایک اور بات آنے والی ہے، اگلی صدی میں تمہیں نہیں پتا پھر یہاں پہ کیا ہونے والا ہے۔ 1400 سال ہمارے بزرگوں نے محنت کر کے ہمیں اس تقدس تک پہنچایا ہے۔ ہم نے نعوذ باللہ تعالی کچھ لوگوں کی نفس پرستی کی خاطر معیار پر کمپرومائز کر دیا، اس منبر کا تقدس نعوذ باللہ تعالی کمپرومائز ہو جائے گا۔ اچھا اگر آپ کے سامنے یہ سب ہو اور آپ پھر بھی ساتھ دیتے رہیں، اب آپ شریک جرم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہو گئے نا اس طرح۔ اگر ہم شریک جرم نہ ہوتے نا تو یہ ساری مصیبتیں نہیں آنی تھی۔ ہم جیسے لوگ شریک ہوئے ہیں اس وجہ سے اس مصیبت پہ پہنچے ہوئے ہیں جس کو مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اچھا وہ جو مصیبت میں کہہ رہا ہوں وہ کیا مصیبت ہے؟ وہ یہ مصیبت ہے کہ کچھ لوگوں نے اس جگہ کو اپنی ذاتیات کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ہمیں بھی پتہ اس میں خلوص نہیں رہا ہے، ان لوگوں کے اندر خلوص نہیں رہا ہے، ہمیں اندازہ ہے اس بات کا، لیکن ہم لوگ خاموش ہیں کیونکہ ہم نے اپنے معیار کو گھٹیا ہے، اپنے معیار کو گھٹیا ہے۔ اگلی نسل ہوگا یہ اور کم، نعوذ باللہ تعالی۔ میں اب اگر میں آدمی آئے نا فلاں غلط ہے فلاں غلط ہے فلاں آدمی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں ایک ایک آدمی سے لڑوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ معیار بڑھاؤ، اسٹینڈرڈز بڑھاؤ لوگوں کے، ان کو یاد دلاؤ کہ بھائی دین کسے کہتے ہیں؟ معیار ہے دین کا ایک، سید الشہداء کی منبر کا ایک معیار ہے، عزاداری سید الشہداء کا ایک معیار ہے۔ اس معیار کو اگر ہم لوگوں کے اندر بڑھا دیں بہت ساری مصیبتیں خود بخود دور ہوں گی۔ تو بجائے یہ کہ شخصیت لڑنا شروع کریں، افراد سے لڑنا شروع کریں، کوئی یہ کہے اس کو کہے وہ اس کو کہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ معیار دو، حق کے معیار ہیں ان کو دو، سید الشہداء کی عزاداری کے معیار ہیں ان کو دو۔ ان کے نتیجے میں جب لوگوں کی عقل بہتر ہوگی لوگ خود فیصلے کریں، لوگ خود فیصلے کریں۔ اسے ممکن ہے کہ کچھ جگہوں پر پھر بھی آپ علناً پڑے گا، مثال کے طور پر کہ مثلا قرآن کریم نے تبت یدا ابی لہب و تب، قرآن کریم نے نمرود کا ذکر اگر کہیں بھی کہنے کی نہیں کہہ رہا کہ کہیں بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں بات کو تو ہم کہہ رہے ہیں، بعض لوگ دین کے مخالف تھے، دین کے دشمن تھے، ان کو ہم بھی کہہ رہے ہیں، لیکن میں دشمنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دوستوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے اندر کر رہا ہوں۔ میں وہ یہ ہے کہ کسی شخصیت سے اس پیرائے میں لڑنا صحیح نہیں ہے، اس کے مقابلے میں لوگوں کو معیار دینا تاکہ وہ معیار بڑھائیں اپنے ذہن کے اندر، ان کے عقل اور شعور کو استعمال کیا جائے، خود لوگ فیصلے کریں اور فیصلے کرنے کے نتیجے میں حق تک پہنچنے کی کوشش کریں، یہ سب سے اچھا کام ہوگا۔ یہ دیر میں اثر دیتا ہے لیکن اس کا اثر پائیدار اثر ہوتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد آل محمد عجل فرج۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو خدا کے سامنے حقیقت یہ ہے کہ دعا کرنی پڑے گی کہ خدا فتنوں کا زمانہ ہے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اس میں امتحان آ رہے ہیں بار بار، اور ایسے امتحان بھی آتے ہیں جس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو اس میں خدا کی ہدایت ہمیں چاہیے، خدا کی رہنمائی چاہیے، اور سب سے اچھا موقع اس بات کے لیے اس وقت ہے جب دلوں میں تھوڑی نرمی ہو، دل تھوڑا
نرم پڑ دے. بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کے سامنے اس موقع پر گڑ گڑائے اور خدا سے اپنی دعاؤں کو پیش کرے. اور الحمدللہ رب العالمین دیگر عالم سید الشہداء کی محبت صدقے میں اور ہم یہ دل. آپ دیکھیں بعض قوموں کے دل شقی ہیں. الحمدللہ رب العالمین سید الشہداء کے سب اہل بیت چاہت کے سب میں جو شہداء کے چاہنے والے ہیں ان کے دلوں میں ایک خاص نرمی ہے, ایک خاص رقت ہے. جو ظلم دوسری قومیں ایک دوسرے پر آسانی سے کر لیں گے, سید الشہداء کا چاہنے والا دشمن پہ بھی نہیں کرے, دشمن نہیں کرے. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہ امام حسین کا چاہنے والا اس نے کسی کو پانی نہیں دیا, میرا دل نہیں مانتا, میرا دل نہیں مانتا. جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے, ابھی تک تو مجھے خبر نہیں ہے, جتنا بھی مجھے پتا ہے اس کے نتیجے میں آج تک میں نے ہسٹری میں کبھی نہیں پڑھا کہ امام حسین کی کسی چاہنے والے کو دشمن پانی نہ دیا, نے نہیں پڑھا. کیوں بھائی؟ بات ہے زندگی ایک بات سیکھی ہے امام حسین سے, ان کے والد گرامی سے بھی, ان کے جد امجد سے بھی. وہ دشمن کیسا, یہ ہم نے سید الشہداء سے سیکھا ہے. آج تک میں نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے کسی شیعہ نے پانی اس نے منع کیا, میں نے الحمدللہ سیکھا ہے. سید الشہداء میں سکھایا. سید الشہداء ہر کے لشکر کے سامنے, ہر کا لشکر تھا, سید الشہداء سے لڑنے کے لیے آیا تھا لیکن پیاسا. الشہداء نے سخت برداشت کیا, کہا کہ تم لڑ آئے ہو لیکن تمہارے ہونٹوں میں پیاس کی کیا ہو. ہر نے ہم راستہ بھٹک. امام حسین نے کہ پھر باقی بعد میں پہلے ہم پانی. سید الشہداء لشکر میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا مولا ہماری تعداد بہت کم ہے, تعداد بہت, جو دشمن ہے یہ تعداد میں ہے, ہم نے جمع کیا ہے, اگر ہم 1000 لوگوں کو پانی پلا دیں گے تو جو ہم نے پانی جمع کیا ہے یہ پانی سارا ختم ہو جائے گا. اگر پانی ختم ہو گیا تو ان کے پاس موقع ہوگا کہ ہمیں پانی سے محروم کریں گے تو ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا. امام نے فرمایا کہ نہیں, دشمن بھی ہو تو پانی پلانا چاہیے. انتہائی نفیس واقعہ ہے, لے کر اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بہت نفیس ایک واقعہ لکھا ہے مستندات کے اندر. ایک ہور کے لشکر کا ایک بندہ ہے جو بہت زیادہ پیاس کی وجہ سے لشکر سے پیچھے رہ گیا تھا, اس میں طاقت نہیں تھی, ظاہراً پیدل چل رہا تھا, اس میں طاقت نہیں تھی. تو وہ تاریخ میں بیان کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں زمین کے اوپر گر گیا تھا اور دور سے اپنے لشکر کو دیکھ رہا تھا, تو کہنے لگا میں نے دور سے دیکھا جیسے میرا لشکر پانی پی رہا ہے, دوسرے لشکر نے پانی پلا دیا. تو کہنے لگا کہ میں یہ سوچنے لگا کہ میں اگر اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں اور وہاں تک پہنچ جاؤں تو میں بھی پانی پی لوں گا, میری بھی جان بچ جائے گی. تو کہنے لگا میں نے کوشش کی, نہیں اٹھ سکا, میں نہیں اٹھ سکا, میری ٹانگوں میں دم نہیں تھا. تو کہنے لگا کہ میں نے اپنے آپ کو 4 ہاتھ پاؤں پر گھسیٹنا شروع کیا, گھسیٹنا شروع کیا. تو کہنے لگا کہ میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ دوسرے لوگ پانی پلا رہے ہیں, وہ سب اتنے مشغول تھے کہ مجھے میری طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا. تو کہتا ہے کہ میں نے چلانا چاہا کہ میں یہاں پر مر رہا ہوں پانی کے لیے, لیکن میرے گلے سے آواز نہیں نکلی. کہنے لگا میں اس عالم میں سوچ رہا تھا کہ شاید میں پیاسا مر جاؤں گا, میں نے دور سے دیکھا امام حسین تھے. کہنے لگا میں نے دور سے دیکھا, مجھے امام حسین نظر آئے. کہنے لگا میں نے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. کہنے لگا جیسے ہی میں نے ان کی طرف دیکھنا شروع کیا انہوں نے مجھے دیکھا
اور کہنے لگا اب میں سوچ رہا تھا وہ کسی کو اشارہ کر کے کہیں گے کہ جاؤ اس آدمی کو پانی پلاؤ. کہنے لگا انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے خود پانی اٹھایا اور میری طرف آ گئے, پانی لے کر میری طرف آئے. کہنے لگا میرے دل کو اطمینان ہوا کہ مجھے پانی ملنے والا ہے, امام حسین میرے پاس آ رہے ہیں. کہنے لگا وہ میرے پاس آئے اور میرے پاس آ کر انہوں نے مشکیزہ کو اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ ہاتھ پھیلاؤ, میں تمہارے ہاتھوں پہ پانی ڈالوں گا. کہنے لگا میں ہاتھ پھیلانے لگا تو میں اتنا کمزور تھا, میرے ہاتھ ہلتے رہے اور پانی گر گیا تھا. کہنے لگا جب انہوں نے یہ دیکھا تو مجھ سے کہا گھبراؤ نہیں, صرف منہ کھول لو میں پانی ڈالوں گا, منہ کھول. گھبراؤ صرف منہ کھول لو, تمہارے منہ پانی ڈالوں. انہوں نے پانی ڈالنا شروع کیا, میں نے تیز تیز پینا شروع کیا تو انہوں نے کہا نہیں آرام سے پیو, میں نہیں جاؤں گا, میں رہوں گا, نہیں جاؤں گا. امام پانی پلا مصاحب میں تم نے پڑھو, میں تو صرف ایسا حسین نہیں آئی تو دیکھا تھا, یہ بتا جب وہ یتیم بچی آ رہی پیارے لے کر رہی تھی تجھے غیرت نہیں آئی, تیرے لشکر کو غیرت نہیں آئی کہ اگر لشکر لڑے تھے تو بچی کی کیا غلطی تھی. اب عزیزو آخری جملے عرض کروں کہ بھائی تمہیں بچی کو پانی نہیں پلانا تھا, وہ 6 مہینے کا علی اصغر بھی تو تھا. جب حسین علی اصغر کو لے کر ہاتھ پر آئے تھے تو کیا تجھے یاد نہیں آیا تھا کہ اس حسین نے 1000 لوگوں کو پانی پلایا تھا؟ جتنا 1000 نے پانی گرایا تھا اتنا ہی علی اصغر کو دے دیتے. علی اصغر کو پانی تو نہ ملا, حرملہ نے تیر چڑھایا, عمر سعد سے کہنے لگا باپ کو یا عمر سعد کو پتا تھا اگر حسین کو تیر لگا تو حسین مریں گے, لیکن اگر بچے کو تیر لگا تو حسین کا جگر چلے گا. کہتا ہے بچے کا نشانہ لے, حرملہ نے تیر چڑھایا. عزیزو اگلا جملہ جو ہم پڑھنے والے پڑھتے ہیں وہ یہ کہ حرملہ کا تیر چلا, بچے کا گلا چھد گیا. یہ جملہ جو پڑھتے ہیں ہم لوگ, بچے کا گلا چھد گیا یعنی گلے میں سے تیر ادھر سے ادھر چلا گیا. عزیزو میں عرض کروں شیخ اب اور لکھا ہے, مفصل المحموم کے اندر یہ جملہ نہیں لکھا. انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا ہے تیر سے شعبہ چلا, بچے کا گلا کان سے کان تک ذبح ہوا. اس ننھے سے گلے میں اس تیر کو سنبھالنے کی کہاں طاقت تھی؟ علی اصغر کا خون مظلوم سید الشہداء کے ہاتھ میں آیا, دنیا پہ لرزہ ہوا, آسمان پہ لرزہ ہوا. امام نے اپنے منہ پر مل لیا, خدایا بے ای ذنب قتلت, میرا علی اصغر کیوں مرا؟ بڑے بھاری لاشیں لائے, علی اصغر کا لاشا نہیں آیا, کہیں اور دفنایا. اب بس آخری جملہ, یہ سید الشہداء کا خاندان اسیر بن کر کوفہ آیا. جب یہ خاندان کوفہ آیا اس کے ساتھ سر بھی آئے, لوگوں کو کہا باغیوں کا گروپ ہے. کوفے والے جمع ہوئے, پوچھا کون کون مرا, بتایا علی اصغر بھی ذبح ہوا. کوفے والے کھڑے ہو گئے, کہا عبید اللہ اگر سب نے بغاوت کی تھی تو بتا کیا 6 مہینے کا بچہ بغاوت کرتا ہے؟ اللہ لعنت اللہ.
لعنت اللہ علی القوم الظالمین.